قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب میں رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ وہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور فرمایا کہ ان کی جو ازواج ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں۔ تو یہ جو امہات المومنین اور ام المومنین کا ٹائٹل ہے رئیس بھائی، یہ کسی اور نے نہیں، میرے رب نے قرآن کے اندر عطا۔ بے شک بے شک۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری جیسی کائنات کے اندر جہان میں کوئی عورتیں ہیں ہی نہیں۔ اور پھر یہی تسلسل چلتے 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 انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علماء کرام نے یہی فرمایا کہ یہ آیات کا تسلسل یہی کہتا ہے اور قرآن کی ترکیب یہی کہتی ہے کہ عطا جبیر من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ لفظ اہل بیت کا اطلاق سب سے پہلے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر امہات المومنین پر ہوتا ہے، بے شک۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے ذریعے پنجتن پاک کو شامل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کی وسعتیں دیکھیں آپ۔ اہل سنت قرآن نے قرار دیا، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل فرمایا، تو وہ بھی آل بیت ہے، یہ بھی آل بیت ہے بحمد اللہ تبارک و تعالی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنی بھی حدیثیں روایت کی ہیں وہ سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت کی، تقریباً 5000 کے قریب۔ اس کے بعد سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، فقیہہ، اس امت کی محسنہ ہیں، تقریباً 2210 حدیثیں آپ نے روایت فرمائی۔ اور خاص طور پر رئیس بھائی وہ معاملات اور وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کی ہیں، کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یہ بتائیے کہ حضور بستر پر جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، کیسے کرتے تھے، حضور گھر کے اندر کیسے ہوتے، گھر میں داخل ہوتے کیا حضور کا مزاج ہوتا، گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے سیرت کے جو خالصتاً گھر کے اندر کے ہیں وہ پہنچائے ہیں امت تک، کو ان محسنہ نے پہنچائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے سرتاج گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے، گھر سے جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے جاتے تھے۔ اور پھر آپ بار بار پوچھتی تھی، یہ جو اتنی حدیثیں روایت کی ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا بڑا فقیہ بنایا، عالمہ بنایا، علم الفرائض اور میراث کی آپ بہت بڑی عالمہ تھی، قرآن کی تفسیر کی بہت بڑی عالمہ تھی، آپ جو ہے وہ انصاب کی بہت بڑی عالمہ تھی، شعر بھی آپ کہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ فرماتی ہے بچپن سے میرا معمول تھا، چونکہ آپ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئی تو ایمان اور اسلام آپ کے گھر میں آ چکا تھا۔ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لا چکے تھے، تو فرمایا کہ کوئی بھی شان نزول آیت کریمہ ہوتا تو میں اس کو سمجھتی، سیکھتی، پوچھتی، اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معلوم کرتی میں۔ یہ مثال کی طرف رمضان کا مہینہ ہے تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، تو اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ یہ آپ کی مہربانی ہے نا، آپ نے پوچھا تو امت کو اتنا بڑا تحفہ مل گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، اے حمیرہ، اگر تو لیلۃ القدر کو پالے تو قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ کلمات تو یہ آج ہم پڑھتے ہیں تو یہ صدقہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اگر کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا، حل نہ ہوتا، تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے رابطہ کرتے تھے اور وہ اس مسئلے کو حل کرتی۔ آپ کے والد گرامی امیر المومنین ہیں، خلافت چلا رہے ہیں، لیکن فتویٰ آپ دیا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ اپنے والد گرامی کے زمانے کے اندر بھی جو ہے کئی مسائل پر فتویٰ آپ نے دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کو چن لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ مبارکہ مومنوں کی ماں، کہ ان کے ذریعے اللہ کے دین کی، قرآن کی اور علم میراث کی سب کی ترویج و اشاعت۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آپ کی